والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ یہ نہیں کبھی ایک دم اتفاقی طور پر کبھی جوش آ گیا، ولولہ آ گیا تو صاحب رات بھر جاگ لیے، اور کبھی فرائض بھی ترک کر دے، تو یہ صبر علی الطاعت نہیں۔ صبر علی الطاعت یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ انہیں حاصل ہوتے۔ ہم نے آپ کو حدیث شریف سنائی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے اگرچہ کم ہو، دوام کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے صبر علی الطاعت۔ دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے رکنا، گناہ سے باز رہنا۔ صبر علی الطاعت کا مطلب ہے عبادت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور صبر عن المعصیت کا مطلب گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا۔ ہم نے بتایا تھا نا، صبر کا لغوی معنی رکنا۔ آپ دیکھ رہے دونوں جگہ آپ کو رکنا ملے گا۔ یہ الگ چیز ہے کہ پہلی مقام پر رکنے کا مطلب ثابت قدم ہے، اور دوسرے مقام پر دوسری قسم میں رکنے سے مطلب باز رہنا، بچنا۔ گناہ سے بچنا یہ بھی بہت بڑا صبر ہے، اور اس صبر پر اللہ رب العزت وہ دیتا ہے جو بندہ جس کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم، صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں صابرون کے اجر کا ذکر فرما کے بتا دیا کہ جو گناہ سے بچتے ہیں، طاعت پر جمے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اور شہوات نفسانی پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھرپور اجر سے نوازے گا۔ اب اللہ رب العزت جب فرما رہا ہے کہ بھرپور اجر دیں گے ہم اسے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شان کے لائق اجر ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صبر عن المعصیت، اس کے کئی گوشے ہیں۔ مثلا خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر عن المعصیت۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حدیث قدسی مشہور ہے، عاد نفسک فإنھا انتصبت بمعاداتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اپنے نفس سے دشمنی کرو، کیونکہ وہ میری دشمنی پر استوار ہے، کھڑا ہے۔ تو نفس ہمیشہ وہی خواہش کرتا ہے جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے نفسانی خواہشات کی اتباع سے بچنا یہ طریقت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ آپ پڑھیں گے کسی بھی سلسلے کے مشائخ کا تذکرہ پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ہمیشہ اس بات کی تنبیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کبھی مت کرنا۔ جب تک نفس اطمینان کی منزل میں نہیں داخل ہوتا ہے، مطمئنہ نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ جس چیز کا بھی حکم کرے گا، خواہش کرے گا، چاہت کرے گا، وہ وہی ہوگی جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس کی باریکیوں کو اور اس کی چالوں کو سمجھنا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فلاح ظاہر و باطن کی بحث فرمائی ہے، بڑی نفیس گفتگو ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ مقاصد نفس اور مصائد ہوا کو سمجھنا یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں، چیز کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی لیے پیر راہ راست سے بھٹکاتا ہے۔ ایک ہم آپ کو بڑا اہم راز اور نکتہ بتا رہے ہیں، اسے آپ اگر نظر میں رکھیں تو انشاءاللہ نفس کی چالوں سے بچنے تو کبھی بھی جو ہے
اس چیز پر اترانے کی بجائے یا اپنے اندر دل ہی دل میں خوش ہونے کی بجائے، کچھ سمجھنے کی بجائے تواضع اختیار، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ محض اس کی عطا ہے۔ تواضع ہو اگر ہوگی تو یہ تواضع اور تکبر میں تضاد ہے۔ حدیث شریف آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا الکبریاء ردائی۔ تو نقطہ یہی ہے، نفس کی ساری چالوں کو توڑنے کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ آپ ہر معاملے میں، ایک ہم کلیہ سا بتا رہے ہیں آپ کو، اصول بتا رہے ہیں، آپ ہر چیز میں اس چیز کو اپنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کام ہو، آپ نے کوئی عبادت کر لی ہے تو اب نفس اس وقت آپ کے اندر ایک جو ہے وہ تبجج، قاضی بیضاوی اس چیز کو فرماتے تبجج، کہ اپنے اندر ایک جو ہے خوشی سی پیدا کرے گا آپ کے دل میں، جو ہے یہ صاحب ہم نے بڑا تیر مان لیا جو ہے۔ تو اس وقت نفس کی اس چال کو سمجھنا ہے اور بڑی سی بڑی عبادت کر کے بھی تواضع آپ اختیار کریں اور دل میں یہ سوچیں کہ اولاً تو یہ بہت بڑی کوئی ہم سے عبادت سرزد نہیں ہوئی، بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر جو کچھ ہوا بھی ہے تو محض فضل خداوندی سے ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو نفس کی جو شاطر ہے، بہت چال باز ہے، اس کی دسیسہ کاری سے آپ بچ جائیں گے، چال بازی سے بچ جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ تواضع اختیار کریں گے تو محض انعامات، وہ مزید انعامات الہیہ کے آپ مستحق انشاءاللہ بن جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی کام ہو جائے، مثلا اچھی تقریر کہیں آپ نے کر دی تو اب دل میں ایک پیدا ہوتا ہے صاحب جو ہے، اس وقت دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور دل میں یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے محض اللہ کا فضل، یہ اس کا کرم ہے جو ہم سے کچھ سرزد ہو گیا، ہماری زبان سے کوئی اچھی بات نکل گئی ہے، اس میں ہمارے عمل کو یا ہماری اپنی کسی طاقت و قوت کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ محض فضل الہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے ذریعے سے کسی کو ذکر حاصل ہو گیا، لطائف ذاکر ہو گئے، کسی کو مقامات طے کرا دیے آپ نے، تو اس وقت اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور تواضع سے اسے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس وقت آپ نے اسے سنبھال لیا تو انشاءاللہ یہ کبھی بھی آپ کو بہکا نہیں پائے گا۔ بزرگوں کے یہاں آپ دیکھیں گے اس ضمن میں، نفس کشی کے ضمن میں وہ مجاہدات ملیں گے کہ ہم اور آپ زندہ رہیں۔ اسی لیے آج کے بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب تصوف اور سلوک طے کرنا اور روحانیت حاصل کرنا محال سا ہے۔ نرے علماء اسی لیے سمجھتے ہیں، جو متقدمین کے مجاہدات پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجاہدات ہی تصوف کی ہے، وہ تصوف و سلوک حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے زیادہ تر سے آپ بات کریں گے جو پڑھ لکھے ہیں، نیک دیندار ہیں، تقوی پرہیزگاری بھی ان کے اندر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ حاصل ہو، لیکن وہ صرف اسی بات سے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے جب وہ خود مجاہدات پڑھتے ہیں، اور ہیں بھی ان کے عجیب مجاہدات حضرت سلطان۔ لیکن وہ کیا تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ نفس کا معاملہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات یاد آ گئی، بزرگوں کا قول کو تمہیں جو ہے دے دیں گے، تھوڑا آج نہیں کل دلا دیں گے، پرسوں دلا دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد دلا دیں گے، یا تھوڑا سا رکو ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں، وغیرہ وغیرہ کر کے دیں گے۔ اب دوبارہ جب وہ خواہش کرے گا تو تھوڑی اتنی تیزی نہیں ہوگی، دوبارہ پھر آپ اس کے ساتھ یہی کریں۔ جب کئی بار آپ کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب ہماری خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس خواہش کو ہی ترک کر دیں، اب وہ آپ سے نہیں مانگے گا، اور آپ اپنے آپ پر یہ سمجھیں گے کہ ہم قابو نہیں رکھ پا رہے، اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے بزرگوں نے ابتدا ہی میں اس کا سر کچل دیا تاکہ بالکل اس کے اندر کوئی شائبہ ہی باقی نہ رہے، کوئی قوت ہی باقی نہ رہے کہ جو ہمیں وہ برگلا سکے یا راہ راست سے بہکا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے۔
یہی سلطان العارفین بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نقل وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے غور کیا کہ لوگ جب آتے ہیں ہماری بارگاہ میں دست بوسی وغیرہ کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں ادب کے ساتھ، تو تھوڑا سا نفس کو خوشی حاصل ہوتی. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز، یہ کیفیت محسوس کی، پانی منگایا اور سب کے سامنے پانی پی لیا. ظاہر سی بات ہے وہ معذور تھے نہیں کہ روزہ چھوڑنا اور جو ہے قضا کرنا ان کے لیے جائز ہوتا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بھری دوپہر میں رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن وہ پانی پی لیا. اب جتنے عقیدت مند تھے وہ سب کہنے لگے صاحب ارے یہ کہاں ولی ہو سکتے ہیں، یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، رمضان کے دن میں یہ پانی پی رہے ہیں، روزہ توڑ رہے ہیں. روزہ اس کا مطلب انہوں نے رکھا ہی نہیں تھا، روزہ چھوڑ دیا انہوں نے بغیر عذر کے روزہ چھوڑا ہے تو شرعاً یہ قابل مواخذہ ہے، مستحق سزا ہے. تو یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی کرے؟ سب کے سب بھاگ گئے. دو چار جو خاص تھے، زیادہ ہی جو ہے پرانے تھے، وہ رکے رہے. ان سے بھی آپ نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو آپ کے ہاتھ پہ بک گئے ہیں، اب کہاں جائیں گے. جب لوگوں نے اب بازاروں میں نکلتے تو لوگ کہتے دیکھو یہ بہت بڑے ولی بنتے ہیں، بہت بڑے بزرگ بنتے ہیں، درویش بنتے ہیں، ان کے اندر یہ ہے، انہوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑ دیا. لوگ طرح طرح کی تان و تشنیع کرنے لگے. گھر پہ واپس آئے اور شکرانے کے نفل ادا کی. جو خاص خادم بچے تھے انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چھوٹی سی رمق ہمارے نفس کی باقی تھی، جو اسے تھوڑی سی خوشی حاصل ہو رہی تھی، ہم نے اس کی رمق کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا. فرمانے لگے کہ رمضان کے روزے کی ایک روزہ توڑ کے ہم 60 روزوں کی قضا کر لیں گے، لیکن اگر نفس کی یہ چال کامیاب ہو جاتی تو ہم 60 سال میں بھی اس کا سر نہیں کچل پاتے. آپ دیکھ لیں ان کی باریکیوں پر کیسی نگاہ تھی. لوگ اچھا یہاں پر ایک چیز اور دھیان دینے کی ہے، بزرگوں کے بعض اسی طرح کے واقعات کو آج کل کے ڈھکوسلے باز پیر اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، جنہیں نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ طریقت سے کوئی علاقہ ہے، کچھ نہیں، مطلب ہے صرف اور صرف خواہش نفس ہی ہے. پیٹ بھرنا، جیبیں بھرنا اور دست بوسیاں کرانا، قدم بوسیاں کرانا ہی جن کا مشغلہ ہے. وہ اپنے اوپر ڈالتے ہیں کہ صاحب ہم بھی پہنچے ہوئے، ہمارے لیے شریعت کچھ نہیں، ہماری نگاہ کہیں اور. معاذ اللہ. تو ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ان کی بحث نہیں، بحث ان کی ہو رہی جو واقعی میں صوفی. بات سمجھ رہے؟ تو دیکھیں کیسی باریکیوں پر ان کی نگاہ ہوتی تھی. اور واقعی میں اگر نفس طاقتور ہو جائے تو پھر ہزاروں عبادتیں بھی وہ ایک لمحے میں برباد کر سکتا ہے. آپ کے اندر اگر اس نے تکبر پیدا کر دیا تو ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. عزازیل سے بڑھ کے، ابلیس سے بڑھ کے عبادت گزار کون ہوگا؟ آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کتنی عبادتیں کی اس نے، لیکن ایک تکبر ہی تو تھا جس نے ابلیس کو کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا، راندہ درگاہ کر دیا، مردود کر دیا. یہ تکبر ہی تو تھا. تو بہرحال وہ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتے ہم. صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا، اس کی بہت سی شقیں ہیں. جیسے خواہش نفس سے روکنا، اتباع شہوات سے روکنا. دوسرے، آپ پر کسی نے ظلم و ستم کیا، آپ کو تکلیف دی، اب اس سے انتقام لینے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم، صبر کا ہی ایک گوشہ ہے. اسے کہتے ہیں عربی میں حلم. حلم بردباری نہیں بولتے ہیں، حلم چشم پوشی سے کام لینا، درگزر سے کام لینا، اسے عربی میں حلم کہتے ہیں. ایسے ہی اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات سے اسے روکنا، مطلب ناجائز خواہشات سے روکنا. آپ کا پیٹ چاہ رہا ہے کہ صاحب لذیذ کھانے ملیں آپ کو، چاہیں جیسے ملیں، حرام و حلال ہو. اب حرام لقموں سے، مشتبہ لقموں سے اپنے پیٹ کو محفوظ رکھنا، ایسے ہی شرمگاہ کو ناجائز استعمال سے روکنا، یہ عفت کہلاتا ہے. یہ بھی صبر کا ایک گوشہ.
اسے عربی میں اگرچہ عفت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں لیکن ہے یہ صبر کا ہی ایک گوشہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی میدان جہاد میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اہل باطل کے سامنے نبرد آزما ہونا، کھڑے رہنا، سینہ سپر رہنا، اسے اگرچہ شجاعت اور بہادری سے تعبیر کرتے ہیں لیکن یہ بھی صبر کی ہی ایک قسم کہ نفس چاہتا ہے فرار، میدان جنگ سے بھاگنا، یہ نفس کی خواہش ہے. جبن اور بزدلی یہ نفس کی سرشت اور فطرت میں داخل. اب اسے جبن اور بزدلی سے روکنا، میدان جنگ سے بھاگنے سے روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر عن المعصیت ہے کہ نہیں؟ اگرچہ اسے شجاعت اور بہادری سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن یہ شجاعت اور بہادری وہ صبر کہلائے گی جو حق کے لیے ہو. اگر ناحق آپ بہادری دکھا رہے ہیں، بلا وجہ کی جو ہے آپ دکھا رہے ہیں ظلم و ستم کرنے کے لیے، تو وہ بہادری یا وہ صبر نہیں کہلائے گی. صبر اصل میں وہ ہے کہ جو گناہ سے رکنے پر. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چند گوشے ہم نے ذکر کر دیے ہیں، اس کی بے شمار شاخیں ہیں. ایک ایک چیز کی آپ مثال کے طور پر آپس میں جو ہے جب چند لوگ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ معاملات بنتے رہتے ہیں. ہم اور آپ بیٹھے ہیں مثال کے طور پر، ہم آپ سے کچھ کہیں، آپ ہم سے کچھ کہیں، پڑھا رہے ہیں یا یوں ہی گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے ہماری زبان سے کچھ نکلے گا، آپ کی زبان سے کچھ نکلے گا، تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی ضرور جو ایک دوسرے کو تکلیف دہ ہو. اب ایسے مواقع پر رشتہ داریاں ہیں، آپ کی ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اہل و عیال ہیں، تمام تعلقات والے ہیں، یار دوست ہیں، سب کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں بھی آپ دیکھیں کہ صبر کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور صبر ہی رشتوں کو قائم رکھتا ہے. اگر آپ نے بے صبری سے کام لیا تو کبھی بھی چاہے استاد شاگرد کا رشتہ ہو، پیر مرید کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ جو رشتہ ہے، اہل و عیال کا رشتہ ہو، یہ سارے رشتوں میں دراڑ جبھی آتی ہے کہ جب کسی ایک طرف سے یا دونوں طرف سے صبر نہیں کیا جاتا ہے. اگر صبر ہے تو آپ دیکھیں گے بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں لوگ پی جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بڑی دراڑ پیدا ہونے کی تھی، فساد پیدا ہونے کو تھا، بالکل اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے صبر عن المعصیت، بھائی ظاہر سی بات ہے رشتہ داری توڑنا معصیت ہے کہ نہیں؟ قطع رحمی آپ پڑھتے رہتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں وعید بیان فرمائی، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. صاف صاف اللہ نے فرمایا اسے توڑتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. تو آگے کیا فرما رہا اللہ؟ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا کر. کتنی بڑی وعید ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ نے صلے کو، رشتے کو پیدا فرمایا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ لفظ آیا ازار سے، کہ اللہ کے ازار سے چمٹ گیا. اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے توڑے جانے کا خوف ہے. اللہ نے فرمایا من وصلک وصلتہ، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، میں اسے جہنم میں داخل کروں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی صبر عن المعصیت ہے. اور تیسری قسم جلدی سے بتا دیں، تیسری قسم کیا ہے؟ صبر علی البلا. صبر علی البلا، مصیبتوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر، تنگ دستیوں پر صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی البلا. یہ صبر کی تیسری قسم. اسی کو لوگ عموماً صبر سمجھتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں گے جو ہے لوگ اسی کو صبر سمجھتے ہیں، حالانکہ صبر کی پہلی دو قسمیں یہ بعد والی تیسری قسم سے زیادہ اہم ہیں. صبر علی البلا سے بھی صبر علی الطاعت اور صبر عن المعصیت یہ زیادہ اہم ہے. اور پہلے والی دو قسموں میں صبر وہ ہے
جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ صبر، امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبر اگرچہ مقامات سلوک میں سے ایک مقام ہے، لیکن یہ ایسا عالی شان مقام ہے کہ اس کی بدولت جو مقامات حاصل ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ فرماتے ہیں عام مقامات سلوک سے یا تصوف و طریقت سے جو حاصل ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے فوائد اور نتائج ہیں۔ ایک احوال، دوسرے معارف اور تیسرے اعمال۔ معارف، احوال اور اعمال، وہ فرماتے ہیں یہ تینوں قسم کے جو کمالات حاصل ہوتے ہیں بندے کو، صبر ان تینوں قسموں کو جامع۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبر کی اس سے اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ وہ فرماتے ہیں تمام مقامات سلوک طے کرنے کا مقصد اور نتیجہ کیا ہے؟ معارف، احوال اور اعمال کا حاصل ہونا، اور ان تینوں چیزوں کو صبر متضمن ہے کہ صبر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو معارف بھی حاصل ہوں گے، آپ کو احوال بھی حاصل ہوں گے، اور آپ کو اعمال بھی حاصل ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ صبر علی البلا بھی بہت اہم قسم ہے، لیکن یہ تیسرے درجے۔ صبر علی البلا، خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اب اس پر جزع و فضا کو ترک کرنا نہیں، آدمی گھبرانا، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، باویلا مچا رہے ہیں، شکوہ و شکایت کر رہے ہیں، ارے ہمارے اوپر یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، ہم یہی بیماریاں جھیل رہے ہیں، ہم یہ پریشانیاں جھیل رہے ہیں، ہمارے پاس تنگ دستی اتنی ہے، ہم کھانے کو ترس رہے ہیں، بھوکوں مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، ہم ننگے ہیں، ہمارے پاس پہننے کپڑے نہیں، اچھے مکانات نہیں، اچھی گاڑیاں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں پر پریشان ہونا یہ صبر کے خلاف ہے۔ لہذا جزع و فضا کو، شکوہ و شکایت کو چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی البلا۔ صبر علی البلا، کسی نے کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی، یہ بھی صبر علی الایذا ہے، اور ایذا بھی ایک طرح کی بلا ہی ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی صبر ہے۔ صبر علی البلا کے بھی بہت سے گوشے ہیں۔ بزرگوں کے ہاں اس ضمن میں اتنے واقعات آپ کو ملیں گے، اتنے ملیں گے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ان کے ہاں تو معاملہ یہی تھا، وہ تو سوکھی روکھی روٹی کا ٹکڑا اپنی زنبیل میں، جھولی میں ڈالے رہتے تھے، سفر پہ سفر کر رہے ہیں صاحب۔ بڑی دولتیں ہوتی تھیں، بڑے جو تاج و تخت کو ٹھکرا کے چلے آتے تھے۔ میرے بزرگوں کا آپ جانتے ہیں، سرکار مخدوم سمنا وغیرہ، اور حضرت مخدوم محمود براق لنگر جہاں رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، یہ سب کیا ہے؟ تاج و تخت کو، سلطنت کو چھوڑ کے چلے آئے۔ اب یہ صبر علی البلا ہی تو تھی کہ سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے، گھر بار چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، آپ جنگلوں میں نکل کھڑے ہوئے، بیابانوں میں جا رہے ہیں، غیر مانوس اور غیر معروف علاقوں میں جا رہے ہیں، جہاں کی زبان نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں جانتے، کسی سے کوئی جان پہچان نہیں، شناسائی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں چلے گئے۔ اب جہاں کوئی شناسا نہیں، کوئی جان پہچان والا نہیں، وہاں آپ کو کوئی کھانے، رہنے، پینے، سہنے کے لیے کیا انتظام کرے گا؟ تو بھوکے فاقوں پہ فاقے کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صبر علی البلا۔ اپنے آپ کو انہوں نے اتنا زیادہ بے نفس بنا لیا تھا کہ وہ کئی دن فاقے کر لیتے تھے، لیکن طاعت و عبادت پہ کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو ہے 18 سال تک وہ بغداد کے صحراؤں بیابانوں میں مجاہدات کرتے رہے۔ فرماتے تھے کہ میں کئی دن ہو جاتے تھے جو ہے ایک دانہ بھی میری حلق کے نیچے نہیں جاتا تھا، اور عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ کبھی جو ہے وہ نڈھال ہو جاتا تھا، رب کی طرف سے جو ہے وہ حکم ہوتا تھا، بے حقی یا عبد القادر بے حقی علیہ کا کل، اے عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نہیں وہ صرف قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کیسی کیفیتیں تھی۔ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کئی دن ہو گئے مجھے بغداد کے صحراؤں بیابانوں میں بھٹکتے ہوئے، بھوک سے نڈھال ہو گیا، تو میں نے جو ہے زیادہ نڈھال ہو گیا تو گھاس توڑی
اور تھوڑی سی گھاس کھا لی اور پانی پی لیا دریا کا۔ اب دیکھو کیسی کیسی بلاؤں پہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں کیسا نوازا۔ بزرگوں کی یہاں اس چیز پر بہت عمل تھا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ان کے یہاں ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہی ہے۔ مثلا ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی، ہم بیان کر رہے ہیں لیکن ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، عملاً ہم خود بھی اس پر کاربند نہیں۔ آج کا حال یہ ہے۔ اور بزرگوں کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صبر پہ بیان فرما رہے تھے، مریدین کے سامنے، اصحاب کے سامنے صبر پہ تقریر ہو رہی تھی جو ہے۔ جب بیان ختم ہوا، کافی دیر تک بیان ہوتا رہا، جب بیان ختم ہوا تو جو ہے کرتا اٹھایا اور خادم سے فرمایا پیچھے دیکھو کیا چیز ہے۔ خادم نے دیکھا تو ایک بچھو تھا، اس نے 7 جگہ ڈنک مارا، ایک جگہ نہیں بلکہ 7 جگہ آپ کی پیٹھ پہ ڈنک مارا، لیکن آپ جیسے درس دے رہے تھے ویسے ہی درس دیتے رہے، ایک مرتبہ بھی کل بلائے بھی نہیں، ادھر ادھر بھی نہیں کیا، نہ ہاتھ ادھر کیا جو ہے ہٹانے کے لیے، بلکہ جس کیفیت سے بیان کر رہے تھے اسی انداز سے بیان کرتے رہے۔ خادم نے کہا حضور جب 7 مرتبہ اس نے کاٹا تو پہلی مرتبہ میں ہی سے دور کر دیتے، بھگا دیتے، یا اشارہ کر دیتے تو ہم اسے بھگا دیتے۔ فرمایا میں صبر پہ بیان کر رہا تھا، اور اگر میں خود ہی جزع و فضا کا مظاہرہ کرتا تو میرے بیان سے فائدہ کیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا صبر کرتے ہو لوگ۔ صبر کی ان کی مثالیں تو دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ آج دنیا صبر کا یہ حال، حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ بیان کیا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی جن کا لقب، ان کے بارے میں جو ہے بالکل مشہور روایت ہے یہ کہ پوری دلی ان کے لنگر کھانے سے کھانا کھاتی تھی۔ 40 من ایک دن میں نمک ان کے لنگر کھانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنا کھانا بنتا ہوگا۔ امیر غریب، ہندو مسلمان، سکھ عیسائی جو بھی تھے، کوئی بھی آئے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی خطے کا، گورا کالا جو بھی ہوتا، کسی کو کوئی منع نہیں تھا، سب آسودہ حال ہو کے کھاتے تھے، اور ایک سے ایک لذیذ اور عالیشان عمدہ کھانے پکواتے تھے۔ لیکن خود کا حال کیا تھا؟ صبر ان کا دیکھیں، اللہ اکبر۔ بیان کیا جاتا ہے ان کا خادم افطار میں کچھ لے کے آتا تو فرماتے جو ہے طاق میں رکھ دو، پانی مجھے دے دو، پانی پی لیتے، روزہ کھول لیتے۔ سحری کے وقت میں خادم جب آتا سحری لے کے تو دیکھتا کہ جو افطار کا سامان ہم لائے تھے وہ طاق پہ ہی ابھی رکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کے رونے لگتا، عرض کرتا حضور تھوڑا سا تو کھا لیا، آپ نے افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا، کل بھی سحری میں کچھ نہیں کھایا تھا، اب تو تھوڑا سا سحری کے وقت میں کھا لیں۔ تو رونے لگتے، فرماتے جو ہے کہ تم مجھے کھانے کے لیے کہہ رہے ہو، اگر دلی میں ایک انسان بھی بھوکا سو گیا تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا جب میرا رب پوچھے گا نظام الدین تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا تھا اور تیری دلی میں میرا فلاں بندہ بھوکو سو رہا تھا۔ اب دیکھیں اللہ اکبر کیسا صبر تھا۔ جہاں اب ایک صبر وہ ہے کہ جس کے پاس ہو نا، یہ بھی صبر ہے، یہ اضطراری صبر ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جو ایک عالم کو کھلا رہا ہے، ایک جہان کو کھلا رہا ہے اور خود 2 لقمے بھی نہیں کھا رہا۔ آج دیکھیں اللہ نے کیسی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ زمانہ ان کے دربار میں حاضریاں دے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایک جہان امٹ پڑتا ہے، عقیدتوں کے ایسے پھول برستے ہیں کہ ان کی مزار تو الگ ہے، جو آس پاس بھی ہیں ان کی بھی قبریں اور مزارات بھرے رہتے ہیں پھولوں سے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ صبر علی البلا بزرگوں کی یہاں ہم نے مختصر آپ کو بتا دیا، ورنہ آپ واقعات بزرگوں کے بتانے احیاء العلوم شریف میں، مکاشفۃ القلوب میں اور منہاج العابدین میں، خاص طور پر امام غزالی کی جو کتابیں ہیں، پھر عبارف المعارف شریف وغیرہ میں، کتاب اللمع وغیرہ میں جو تصوف کی بڑی اہم کتابیں مانی جاتی، کشف المحجوب میں، آپ دیکھیں کہ بزرگوں کے صبر کے واقعات تو اتنے بھرے پڑے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ صبر کی ان تینوں کیفیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز پر آپ دھیرے دھیرے کر کے
عمل کی عادت ڈالیں. تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں، چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں ہم اور آپ بہت سی چیزوں پر عامل اور کاربند ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم اور آپ تصوف عملاً حاصل کر سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں، اگر اس طرح ہم نے نہیں حاصل کیا تو ہم کوئی خاطر خواہ روحانیت اور معرفت نہیں حاصل کر سکتے. دینے والا اللہ ہی ہے، محض اس کا فضل ہے، وہ دیتا ہے. لیکن بندے کے کسب کو ہم پہلے ہی بتا چکے بہت پہلی محفلوں میں، آپ سب معلوم ہے کہ بندے کا کسب کو کیا ہے، مقدمات کے طور پر اس میں بہت دخل ہے. اور جب بندہ مقدمے کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی اپنے فضل سے اسے عطا فرما دیتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی کوشش کرنا چاہیے. یاد بھی رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو بھی عمل کی طرف راغب کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو بہت بڑا اپنی زندگی میں اللہ نے چاہا تو روحانیت کا کام کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرما. جو سنا ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں علوم نافعہ کی تحصیل کا شوق اور ذوق عطا فرما. علم کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مقام صبر پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما. صبر کے مولا کریم جملہ قوائف، معارف، اقسام پر ہمیں عامل ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صبر کے نتائج بھی ہمیں عطا فرما. اپنے کرم سے صبر کے ثمرات سے بہر کامل عطا فرما. حضور بحر العرفان علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں مولا ہم پر راہ سلوک آسان فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی معرفت اور قرب کی دولت سے مالا مال فرما. نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی و طہارت کی دولت عطا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتہ